بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ محترم بھائیو، ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 116 تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں شرک کی مذمت فرما رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ یہ گناہ ہرگز نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ آیت کریمہ کے ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر شرک کی مذمت بیان کر رہے ہیں، اور اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ یہ شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ یعنی بندہ شرک کیا اور شرک کی حالت میں ہی اس دنیا سے چلا گیا بغیر توبہ کرے کے، توبے کا دروازہ اس کے لیے کھلا تھا جب تک کہ غرغرے کا عالم نہ آ جائے، جب تک کہ سکرات کی حالت نہ آ جائے، اس وقت تک توبے کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ بندہ زندگی میں شرک کرتا رہا، آخری دم تک بھی، آخری وقت تک بھی شرک سے توبہ نہیں کیا، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ یہ بات اللہ بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا جو شرک کرتا شرک کے حالت میں مر گیا، اس کے لیے معافی نہیں۔ جب تک زندہ تھا، سکرات کی حالت نہیں آئی، اس کے لیے موقع تھا شرک سے توبہ کرنے کا، لیکن آخری دم تک بھی شرک سے توبہ نہیں کیا، اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ کبھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ شرک بہت خطرناک گناہ ہے محترم بھائیوں۔ شرک سے رستگا، شرک کرنے والے کے لیے معافی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ میں کہ شرک کے علاوہ دنیا بھر کے گناہ ایک بندہ کرتا ہے تو اللہ چاہے تو ان گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ یعنی یہ بھی اللہ کی مشیت، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے انڈر میں ہے۔ اللہ چاہے تو دوسرے گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اب مسلمان شرک بولے تو ان کے ذہن میں کیا خیال آتا؟ ہمیں کیا کرتے جی شرک بولے تو مسلمانوں کے دلوں میں خیال کیا آتا؟ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنا، بتوں کی پوجا کرنا، پتھروں کے سامنے سر کو جھکانا، مندروں کو جانا، یہی شرک سمجھتے مسلمان۔ شرک صرف یہی نہیں ہے کہ آپ مندر کو جا کر پوجا کریں، دیوی دیوتاؤں کے سامنے جھکے، پتھروں کے سامنے جھکے، یہی شرک نہیں ہے، بلکہ شرک کی اور بھی زیادہ قسمیں ہیں جس سے آج مسلمان نہیں واقف ہونے کی وجہ سے زندگی میں شرک کرتے جاتے ہیں۔ شرک قبروں کے پاس جا کر چادریں چڑھانا، قبروں کے پاس جا کر دعائیں کرنا، شرک کے قسموں میں سے ایک قسم درختوں کے پاس جا کر سر کو جھکانا۔ یعنی شرک کے بے شمار قسمیں ہمارے مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن ان کو شعور تک نہیں ہے ہم شرک کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو درگاہوں کو جاتی ہے، چادریں چڑھاتی ہے، وہاں جا کر پیلے کالے دھاگے لے کر آ کر اپنے ہاتھوں کو پیروں کو باندھ لیتی ہے۔ شرک کی کئی قسمیں ہیں۔ شرک قبروں کو مضبوط کرنا، مطلب قبروں کو سیمنٹ سے بنا کر نشان کے طور پہ رکھ کر بار بار وہاں جاتے آتے رہنا، یہ سب کام کیا ہے محترم بھائیوں؟ یہ شرکیہ کام ہے، اور یہ شرکیہ کاموں کی وجہ سے بندہ اپنے ایمان کو برباد کر لیتا ہے۔ یاد رکھ لو، ایک مسلمان چاہے زندگی بھر اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ کو مانتا رہے، لیکن آخری وقت میں بھی شرک کر لیا
تو اس کے سارے گناہ برباد ہو جائیں گے، سارے نیکیاں برباد ہو جائیں گے، ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی، اس لیے کہ اس نے شرک کر کے گیا ہے۔ شرک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے۔ ایک نبی ہیں آپ، ایک پیغمبر ہیں آپ، پیغمبر ہونے کے باوجود بھی، نبی ہونے کے باوجود بھی آپ شرک سے ڈرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے شرک سے جو جانتے بوجھ سے مجھ سے ہو جائے، اور ایسے شرک سے بھی جو انجانے میں مجھ سے ہو جائے، ایسے دونوں طرح کے شرک سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، ہم لوگوں کو بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کرو محترم بھائیو، آج جس کنٹری میں ہم زندگی گزارتے ہیں، انڈیا میں، ہندوستان میں، جہاں چاروں طرف شرک ہی شرک ہوتا ہے، ہمارے بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچ کر ہم کو ڈر جانا چاہیے۔ ہمارے بچوں کی حالت، ہمارا نیکسٹ جنریشن کی حالت کیا ہوگی ہم کو معلوم نہیں۔ ہمارے بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں تو دل کانپتا ہے، کیا ہوتا کہ حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم لوگوں کو دعاؤں کا سہارا لینا ہے۔ ایک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں اللہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے تھے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے پروردگار مجھے بھی، میری بعد آنے والے میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچا لے، یعنی شرک سے بچا لے۔ شرک سے پناہ مانگتے تھے حضرت ابراہیم، خود کے لیے بھی اور بعد میں آنے والی اولاد کے لیے بھی۔ آج ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کیا دعائیں نہیں کرتے، لیکن کبھی ہم نے اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچا کہ اے اللہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے بچوں کو شرک کرنے سے بچا لے اللہ، کبھی ایسی دعا ہم کیے نہیں۔ ہمارے بچوں کے لیے دنیا جہاں کی منتیں مانگتے، دنیا جہاں کی چیزاں مانگتے بچوں کے لیے، لیکن ہم لوگوں کو اس کا خیال نہیں آتا کہ شرک جو کبھی معاف ہونے والا گناہ نہیں، کبھی معاف نہیں ہوگا، یہ گناہ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ ہمارے بچوں کے بارے میں اس گناہ کو لے کر ہم کبھی ڈرے نہیں، تو لہٰذا ہم لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ ہمارے بچے شرک نہ کریں۔ آج دیکھو حالات کیسے آ گئے ہیں۔ جی، ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں اور ہمارے بچے جس اسکول میں، جس کالج میں پڑھتے ہیں، وہ کالج میں بھی، وہ اسکولوں میں بھی کبھی بھی ان کی کوئی عید آتی ہے، ان کا کوئی تہوار آتا ہے، تو عید کے دن کیا کرتے، بچوں کو جو ہے پوجا پاٹ کر کے پرسادم لا کر دیتے رہتے۔ ہم مسلمان بچوں کو اگر مندر کے پاس لے کر نہیں گئے تو بھی دوسرے بچے برابر جاتے، اور ماسٹر جو پڑھانے والا ٹیچر ہے، پڑھانے والی جو مس ہے، وہ بھی برابر مندر کو جا کر پوجا کرتی۔ بعض اسکول تو ایسے ہیں جب ونائک چوتھی آتی ہے تو اس ونائک چوتھی کے وقت گنیش کو اپنے اسکول میں رکھتے، چھوٹے گنیش کو اسکول میں رکھتے، کالج میں رکھتے۔ بچے ہمارے روز بھی اس کے سامنے سے گزرتے، آتے جاتے رہتے، دوسرے ہندو بچے اس کے پاس جا کر پوجا کرتے رہے، کیا اثر پڑے گا سوچو۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، بچہ جاتا ہے پڑھنے کے واسطے، ہمارا بچہ خراب نہیں ہوتا، ہمارا بچہ بہت یہ ہے سمجھتے، اس کے دل میں کبھی بھی شیطان اس کی محبت ڈال سکتا ہے، اس کا یہ ڈال سکتا ہے، ہم کو پتہ نہیں چلتا۔ تو یاد رکھ لو، ایسے حالات جب ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں تو ہم کو ڈرنا چاہیے، ہمارے بچوں کے فیوچر کو لے کر ہم کو ڈرنا چاہیے، اور قرآن اور حدیث کی طرف ہم کو آنا چاہیے۔ قرآن اور حدیث ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کی وجہ سے ہم کو صحیح نالج آئے گا، صحیح علم آئے گا، اور ہم اپنے بچوں کو شرک سے بچا سکتے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ سے تو ہمیشہ دعا بھی کرتے رہنا ہے، اے اللہ ہم کو بھی اور ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچوں کو بھی شرک سے بچا لے، بلکہ ہمیشہ ہم کو دعا کرتے رہنا ہے۔ تو لہٰذا محترم بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ وہی بات فرماتے ہیں کہ اللہ اس گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔
اور اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی بتلا دیا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا کر وہ پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو شرک جیسے گناہ سے ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگتے رہنا ہے، اور شرک ہم سے نہ چاہتے ہوئے ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہم شرک کر لیتے، یاد رکھ لو ایسا بھی ہو جاتا، ہم کو معلوم ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں چلتا ہم شرک کر لیتے۔ اس لیے یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اے اللہ جو انجانے میں جو مجھ سے شرک ہو جائے اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے۔ لہٰذا محترم بھائیوں، شرک یہ بہت خطرناک گناہ ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے گناہوں سے خود بھی بچنا ہے اور اپنے اولاد کو بھی اس گناہ سے بچانے کی فکر کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد